صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوا جس پر سے پانی گزرا۔ حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھتی جاتی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ مصیبتوں سے حفاظت کا نسخہ، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض عارفین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، ملائکہ یعنی فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اس کے اعضاء تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے، سکرات موت اس پر آسان ہو جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ زکام، درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت میں وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔